ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زرخیز زمین تھی، ندیاں بہتی اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ مگر سوچو نا، 10 سال نہ 50 سال، پورے 950 سال تک ایک ہی شخص ایک ہی پیغام ایک ہی قوم کو سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آئے گا، اور جواب میں مذاق، طنز اور دشمنی۔ نوح یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی اللہ کو نہیں مانا۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چھپائے ہوئے چشموں کو نکال دیا اور سب کچھ ایک گہرے طوفان میں ڈوب گیا۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا راز۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے پرانی قوموں میں سے ایک قوم تھی۔ زیادہ تر روایت کے مطابق یہ لوگ بابل یعنی آج کا عراق اس کے پاس رہتے تھے۔ زمین حسین فصلیں، طاقتور جسم، لمبے اونچے پہاڑوں جیسی قطب، یہ وہ لوگ تھے جن کے جسم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن ایک نئی فطرت پیدا ہوئی، شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس ہر چیز تھی مگر سب سے بڑی نعمت توحید وہ بھول گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ پہلے وہ جن لوگوں کو یاد کرتے تھے وہ نیک بندے تھے۔ لوگوں نے سوچا ان کی یاد قائم رکھنے کے لیے تصویر بنا لیتے ہیں، بس تصویر سے تعظیم، سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ اے ہمارے معبود، ہماری مدد کر۔ انہوں نے کہا اپنے معبود ود، صبح اور یاگوس کو، یاق کو اور نصر کو مت چھوڑو، یہ پتھر بن چکے ہیں۔ مگر ان کے دل پتھر سے بھی سخت ہو گئے۔ میرا والا زیادہ بہتر ہے، بکواس مت کرو، میرے والے کی کاری لاجواب ہے۔ اسی قوم کے حوالے سے کچھ روایتوں میں ایک اور عجیب ہستی کا ذکر ملتا ہے، اوز بن انوخ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت لمبے قد کا، بے حد طاقتور، اتنا کہ کبھی کبھی پہاڑوں کو قدم سے ہلا دے۔ لوگوں میں اس کے قصے مشہور تھے اور یہ قوم کی تکبر کی مثال بن گیا۔ یہ روایت اصل میں ایک سبق تھی کہ جب قوم تقر میں آتی ہے تو ان میں اوج بن انوخ جیسی سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اسی اندھیرے میں اللہ نے اپنی روشنی بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور ان کا رہنا قوم کے درمیان 950 سال کا تھا۔ وہ کہتے، میں تمہارے لیے اللہ کا صاف اور کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں، جس کا پیغام تم تک پوری طرح واضح طور پر پہنچ اور چکا ہے۔ سختی سے کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ ہنسی، مگر پھر سردار آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کہتے، یہ تو صرف ایک آدمی ہے، غریب، کمزور۔ اگر اللہ کو کوئی پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ سوچو، 1-2 سال نہیں، 950 سال کی دعوت، دن میں بھی رات میں بھی، چھپ کر بھی کھلے عام بھی، نرمی سے بھی سختی سے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے، توبہ کرو، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، مال دے گا، اولاد دے گا، باغات اگا دے گا، اور تمہاری طاقت اور بڑھ جائے گی۔ مگر جواب مذاق، طنز اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب
علم نے یقین بنا دیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جو انسان کو آج بھی ہلا دیتی ہے۔ اے میرے رب، زمین پر ان انکار کرنے والوں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ پھر اللہ کا حکم اتر گیا، ہماری نگرانی میں ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سردار گزرتے ہنستے ہوئے کہتے، ریگستان میں کشتی پانی کھا سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل ہر تخت انہی کی تباہی کا پہلا سر تھا۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو اوس بن انوب کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتے اور اپنے لمبے قد کی وجہ سے وہ ایسے کاموں میں مدد کر دیتے جو عام لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ مگر یاد رہے یہ بات صرف روایتوں میں ہے، قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی۔ پہلی منزل جانور، دوسری منزل انسان، تیسری منزل پرندے، ہلکا سامان نگرانی کا حصہ۔ قرآن میں ایک اہم نشانی آتی ہے، جب تندور ابلنے لگے تو ہر جانور کی نر و مادہ جوڑی کو کشتی میں چڑھا لو۔ اللہ کے حکم سے جوڑیاں خود چل کر آئیں۔ آخر ایک دن وہ نشانی نظر آ گئی جس کا انتظار تھا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے بھر جاتا ہے، گرم ہوا اچانک ٹھنڈی تیز بننے لگتی ہے۔ ایک پرانا چولہا، اس میں سے اچانک پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے عذاب آ گیا۔ وہ مومیوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، آسمان کے دروازے کھول دو، زمین کے چشمے پھوٹ پڑنے دو۔ پانی اوپر سے برسا، پانی نیچے سے ابلا، اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر جو لکھی جا چکی تھی۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آخری دفعہ دیکھتے ہیں۔ ان کی بیوی دور اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی۔ نوح علیہ السلام پکارتے، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافت لوگ بھاگتے، مگر پانی ہر طرف سے آ رہا تھا۔ ابلتے پانی کی ندیاں اٹھ رہی تھی، طاقتور مردوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ لوگ کشتی کی طرف بھاگتے، ہمیں بھی ساتھ لے چلو، مگر دروازے اللہ کے حکم سے بند ہو چکے تھے۔ پانی پہاڑ جیسی لہروں میں بدل گیا۔ انہی لہروں کے بیچ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام بولے، آج اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اور پھر ایک لہر ان کے درمیان آ گئی، بیٹا ڈوبنے والوں میں ہو گیا، صرف طوفان گرج رہا تھا۔ آسمان کا رنگ سیاہ، ہر طرف چیختی ہوا جسے سن کر لوگ ڈر کر رو دیتے۔ اور آخر اللہ نے کہا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان تھم جا۔ پانی اتر گیا، زرخیں زمین دکھائی دینے لگی، اور کشتی جوڑی نام کے پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ نوح علیہ السلام زمین پر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کے گردہ سام، حام، یافت، ان کی بیٹیاں
ان کے شوہر اور کچھ مومن لوگ، بس یہی لوگ بچے تھے۔ یہیں سے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ آپ کو اس ویڈیو سے کیا سیکھ ملتی ہے وہ کمنٹ میں بتاؤ اور چینل کو سبسکرائب کرو۔